ناموس رسالت پر پہرا دینے والے ہی نہیں ہیں بلکہ پاکستان کی سالمیت پر بھی پہرا دینے والے ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں، اور مسلمان پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی بستے ہیں یہ تحریک لبیک پاکستان سب مسلمانوں سے محبت کرنے والی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اگر کسی علاقے میں سیلاب آیا تو سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان والے پہنچے، اگر کسی علاقے میں زلزلہ آیا تو پھر بھی تحریک لبیک پاکستان والے پیچھے نہیں رہے، بلکہ اپنے ورکروں کو بھی آگے نہیں بھیجا، بلکہ جو سینئر رہنما ہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت علامہ مولانا سعد حسین رضوی مدد اللہ العالی خود اپنے کندھوں پر تھیلے اٹھائے ہوئے، خود اپنے کندھوں پر سامان اٹھائے ہوئے لوگوں کی خدمت میں پیش نظر آ رہے تھے۔ ناظرین، میں نے دیکھا کہ کافی سارے بڑے بڑے جلسے کہ جن میں ان کے نام کے اشتہار لگے ہوئے تھے، ان کی آمد کے بارے میں لکھا ہوا تھا، لیکن سیلاب کی وجہ سے ان نے تمام جلسے چھوڑ دیے، تمام جلوس چھوڑ دیے، اور لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے سب سے بڑھ کر، اپنے ورکروں سے بھی بڑھ کر آگے ہو کے یہ فلاح و بہبود کا کام کیا۔ تو ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے سینئر رہنما جناب یاسر قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ تو ناظرین، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ 22 مئی کے حوالے سے کہ جس میں تحریک لبیک پاکستان کے اعلیٰ عہدیداران نے ایک لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا ہے، ان کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں۔ جناب یاسر صاحب۔ 22 مئی کے حوالے سے جس طرح ہمارے امیر محترم نے اعلان کیا کہ جب ساری صورتحال کو دیکھا، باقی جماعتوں کو بھی دیکھا، ان کے لیڈران کو بھی دیکھا، ان کی جو پیچھے چلنے والی عوام ہے اس کی سوچ کو بھی دیکھا کہ پاکستان کے حالیہ دنوں میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی، بڑھتا ہوا پٹرول، اس کی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے، آٹا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، لوگ لائنوں میں لگ کر موت بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کو آٹا نہیں مل رہا۔ تو ساری چیز کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے امیر محترم نے قبلہ حافظ سعد حسین رضوی مدد اللہ علی نے یہ اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہ جس طرح اسلام کے ساتھ مخلص نہیں، اسی طرح یہ نہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اور نہ پاکستان کی عوام کے ساتھ مخلص ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہمارا، کیونکہ ایک سب سے بڑا جو سٹانس ہے وہ ہے ناموس رسالت پر پہرے داری۔ تو ناموس رسالت پر پہرے داری کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اساس اور پاکستان کے نظریات کا تحفظ کرنا بھی تحریک لبیک پاکستان کے منشور میں یہ شامل ہے۔ اور الحمدللہ 22 مئی کو الحمدللہ کراچی سے اسلام آباد کی طرف تحریک لبیک پاکستان کا ایک مارچ نکل رہا ہے کہ جو حالیہ دنوں میں مہنگائی ہو رہی ہے، ہر روز پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو پٹرول سستا ہو رہا ہے، آپ اس کی ریشو دیکھ لیں انٹرنیشنل لیول پر مارکیٹ میں اس کی کیا مطلب کہ پرائس ہے، لیکن پاکستان میں روز بروز مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ چاہے وہ بجلی کا بل ہو، چاہے وہ گیس کا بل ہو، چاہے وہ کسی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو پاکستانی عوام جو پاکستان کی اداروں کو ٹیکس بھی دیتی ہے، ریاست کو ٹیکس بھی دیتی ہے، اور یہ جو ٹیکس چور بھی ہیں، بجلی چور بھی ہیں، پٹرول چور بھی ہیں، اور سارا کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی قوم کو کچھ نہیں دے سکے۔ تو تحریک لبیک پاکستان اس لیے میدان میں نکلی ہے، قوم کو بتایا جائے کہ اس قوم کے حقیقی وارث کون ہے اور اس قوم کو تحفظ کون دے سکتا ہے اور اس قوم کا حقیقی خیر خواہ کون ہے۔ وہ ایک ہی جماعت ہے، وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ ان لوگوں کا تو رہنا بھی یورپ میں، معاملات بھی یورپ میں، جائیداد بھی یورپ میں، بچے بھی یورپ میں پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے امیر محترم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جینا مرنا بھی پاکستان میں ہے، ہماری اولادیں بھی پاکستان میں، ہم نے رہنا بھی پاکستان میں۔ تو یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ مہنگائی کر کے خون پسینے کی قوم کی کمائی کون کھا رہے ہیں، اور قوم کے تحفظ کی بات کون کر رہے ہیں، قوم کے حق کی بات کون کر رہے ہیں، اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف حقیقی طور پر آواز کون کرے۔ ہم نعروں کی حد تک نہیں چل رہے، ہم جو اعلان کرتے ہیں یہ تحریک لبیک پاکستان کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اس حوالے سے کہ تحریک لبیک پاکستان جب کوئی اعلان کرتی ہے، اور ہمارے میرے محترم نے جب بھی کوئی اعلان کیا ہے تو وہ منوا کر واپس آئے ہیں۔ انشاءاللہ اب بھی 22 مئی کو یہ کراچی سے ہمارا قافلہ نکلے گا
تو وہاں سے اسلام آباد کی طرف آئیں گے. ابھی ہمارا اعلان ہوا ہے تو شنید یہ ہے کہ کل 16 تاریخ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیٹرول سستا کر رہے ہیں. باقی جو حالیہ دنوں میں گستاخی ہوئی اس حوالے سے بھی تحریک لبیک پاکستان کی میں نے آواز اٹھانی ہے کہ گستاخیاں جتنی بھی ہو رہی ہیں نبوت کے جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ماشاءاللہ. ناظرین، جناب یاسر قادری صاحب بڑے ہی مخصوص اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمیں اپنی پارٹی کی مصروفیات، اپنی پارٹی کے منشورات کو ہمیں بتا رہے تھے. تو ناظرین، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پروگرام شروع ہوا ذوق عشق مصطفیٰ، اس کے بارے میں ان کا کیا اظہار خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے سنا بھی تھا اور یہ فیس بک پر آپ کے مختلف احباب جو ہیں اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں، لیکن آج یہاں پر آ کر یہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جیسے لوگ جس طرح یہ ذوق عشق مصطفیٰ آج کے